تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک دن حساب و کتاب کا آئے گا. کافر کہتا ہے نہیں آئے گا، اسلام کہتا ہے آئے گا. پھر اسلام کہتا ہے جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، یہ کتنی بڑی، دیکھیں اس وقت کیسا سسپینس ہوگا نا، ایک تجسس ہوگا. دنیا میں جب ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، ہمارا تو پتہ ہوتا تھا کوئی خاص نمبر آئیں گے نہیں ہمارے، بس میرا بی گریڈ آیا تھا میٹرک میں اتنا خوش ہوا کیونکہ حرکتیں بی گریڈ والی تھی نہیں، لیکن بی گریڈ آ گیا، واہ بھائی واہ. 9th میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا. تو اس پہ اتنا تجسس ہوتا تھا، یار کیا ہے، پاس بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے. آپ کوئی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، جاب کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ایک عجیب سی دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، یار پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. تو سوچیں اس وقت جب رزلٹ اناؤنس ہوگا، ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی، کیا حالت ہوگی انسان کی، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ لوگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کچھ اللہ سے ہمارے لیے درخواست کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے، اس دن کی سختی کو کم کرے. تو حضرت آدم کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، مجھے کس کی فکر ہے؟ میری فکر. وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں فکر ہوگی بھائی میری پہلے کامیابی کا اعلان ہو جائے، اس کے بعد میں ریلیکس ہو جاؤں گا، پھر میں کروں گا جو کرنا ہے، پہلے مجھے تو پتہ چلے میرا کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی مجھ سے خطا ہوئی تھی، میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا، ٹھیک ہے اللہ نے معاف کر دیا، قرآن میں بیان کر دیا، لیکن اصل حساب کتاب کا دن تو آج ہے، اصل تو دن آج ہے، کہیں میں پکڑ نہ لیا جاؤں. مجھے جب تک اطمینان نہیں ہوتا کہ میں کامیاب لوگوں میں ہوں، مجھے سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں نہیں دے دیا جاتا. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی، مجھے پہلے میری فکر ہے، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے. اللہ سے مجھے یہ اطمینان دلوا دو کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور میں کامیاب. حالانکہ پیغمبر تو یقینی کامیاب ہیں. لوگ حضرت آدم کے پاس جا کے کیا کہیں گے؟ آپ سب کے باپ ہو، اس لیے آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سفارش کریں اللہ سے ہمارے لیے. اور سفارش کیا کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر لے. حساب و کتاب کا انتظار بڑا ٹف ہوگا. آدم علیہ السلام سے مایوس ہو جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. بھئی آپ اللہ کے خلیل تھے، خلیل کہتے ہیں خاص دوست، کیونکہ حضرت ابراہیم کی قربانیاں بہت تھیں، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا، اور وہ بیٹا جو بڑی تمناؤں کے بعد ملا، جو معصوم، جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اس کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا اور پوری قوم کو چھوڑ دینا. اپنی محبوب بیوی حضرت ہاجرہ جن کا کوئی قصور نہیں، ان کو کھلے ریگستان میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے آ جانا، کوئی پتہ نہیں بھوک پیاس سے موت ہو کیا ہو، اور چھوٹا بچہ بھی یہ دودھ پیتا. بڑی بڑی قربانی اللہ نے حضرت ابراہیم سے لیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا. چند باتوں میں ابراہیم کو ابتلا کہتے ہیں، سخت جھنجھوڑا. ایک امتحان یہ ہوتا ہے پیپر لا کے رکھ دیا، یہ اس کو جھنجھوڑنا نہیں کہتے، ایک ہوتا ہے ٹینشنوں میں ڈال دیا.
قرآن کہتا ہے کامیاب نہیں ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ، کامل طریقے سے پورا کیا، 100/100 نمبر لیے، ایسے کامیاب ہوئے، ذرا بھی چونو چرا نہیں، ذرا بھی نہیں کہ اللہ یہ تو کیوں حکم دے رہا ہے مجھے، اس کی کوئی حکمت، کوئی مصلحت، کوئی وجہ، کوئی ریزن، تو مجھے کہہ رہا ہے میں اپنے 7 سال کا بیٹا جو انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا، اور یہ وہ بیٹا ہے جو ریگستان میں تو نے بھوک اور پیاس میں تڑپتے ہوئے بچایا تھا، جس کے گھٹنوں سے تو نے زمزم کے چشمے جاری کیے، تو اے اللہ اس بچے کا قصور کیا ہے، اتنی مشکلات سے تو نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، میں اس کو کیسے ذبح کر دوں، پھر بھی تیرا آرڈر ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں، یہ اسٹائل، یہ انداز بولو نہیں۔ اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے، بھائی اللہ کے بن جاؤ، پورے بن جاؤ اللہ کے، پھر لاجک نہیں چلے گی کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ پورے کس کو فالو کر، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ چل رہا تھا نا، کہ لاجک نہیں پوچھی، جو قرآن و سنت، قرآن نے کہہ دیا داڑھی بڑھاؤ، حدیث میں کہہ دیا داڑھی بڑھاؤ تو بڑھانی ہے، یہ ایکچولی کر کے ٹوپی ڈرامے نہیں کرنے، اللہ میاں نے کہہ دیا عدل کی طاقت ہے تو 4 کر سکتے ہو، ایکچولی کر کے ٹوپی ڈرامے بھئی آپ نہ کریں، کس نے کہا ہے، لیکن اللہ نے کہا جو کرنا چاہے کر لے، اگر وہ برابری کرے تو اس کا حق ہے کہ کر سکتا ہے، تو آپ ایکچولی کر کے ٹوپی ڈرامے کہ ایکچولی جنگوں میں یہ تھا، ایکچولی یہ تھا، ایکچولی یوں تھا، سود قرآن نے کہا حرام ہے، آپ ایکچولی کر کے بہت سے مولویوں نے سود کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو اصل بات، یہاں سے اتنا ہم لمبا کہیں اور چلے گئے، مجھے یاد آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا کہ بچے کو ذبح کر دو، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی اللہ اس میں کیا فائدہ کیا ہے، اس میں تیرے حکم کو فالو کروں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ریزن سامنے آ جائے اس بچے نے کچھ بگاڑا ہے، ہو سکتا ہے کچھ چھپ کے گناہ کیا ہو جو میرے علم میں نہ ہو، اول تو اتنی عمر کا بچہ تو شرعی احکام کا مکلف ہی نہیں ہے، بھائی سب سے پہلے کون ہے، خدا ہے، اس کے آرڈر میں ایکچولی، بیسیکلی اور ایکچولی، ہمارے ایک استاذ تھے پڑھاتے تھے، بیسیکلی بہت کہتے تھے، جب بھی ان سے سوال کریں بیسیکلی بات یہ ہے کہ، تو نہ بیسیکلی چلے گا نہ ایکچولی، پردے کے حکام کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں اسی طریقے سے، پردہ ہے بھائی، فرض ہے، دیور سے بھی کرنا پڑے گا، اور اسلام میں بہنوئی سے بھی سالی کا پردہ ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے، بہنوئی کہتے ہیں ایکچولی میرے میں کیا ہے، میں کوئی تمہیں اس نیت سے تھوڑی دیکھ رہا ہوں، بھائی تو یہ جو بھی نیت ہو، اللہ میاں نے عورت کو کہا ہے کہ وہ باپ کے سامنے آ سکتی ہے، بھائیوں کے سامنے، بھتیجے بھانجوں کے سامنے، دیور اس کی فہرست میں سورہ نور کی آیتوں میں دیور نہیں ہے، نہ بہنوئی ہے، تو جب نہیں ہے تو تم کیوں لے کر آ رہے ہو اس کو، اللہ میاں آیتیں یہی نازل کر دیتے کہ ایکچولی اس کے سامنے آ سکتی ہے جو بہت نیک ہو، جو 2 نمبر آدمی اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اب ہم لیبارٹری ٹیسٹ کرواتے رہتے، بھائی یہ بندہ وسیم بھائی آ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے مجھے بندہ صحیح لگ رہا ہے، تھوڑا سا حیا والا، تم آ جاؤ، شاباش تم آ جاؤ۔ قانون اس کو تھوڑی کہتے ہیں، ایسے دنیا میں کوئی قانون چلتا ہے کہ جی یہ والے گھر میں چونکہ جوائنٹ فیملی میں دیور بہت نیک ہے، سارے تبلیغ میں چلے 4 مہینے لگا کے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ان کی بھابھیوں پہ ان پہ پردہ نہیں ہے، تو وہ والا کہے گا ہم کیا 2 نمبر ہیں؟ کوئی مانتا ہے اپنے آپ کو 2 نمبر؟ اسلام نے کہا بھائی جو نام محرم ہے اس سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، ایسی کی تیسی جاؤ۔ اب جو صحیح مذہبی اسکالر ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ ہے بس پردہ فرض ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو مولوی ہے دیور ہے، ایک عورت کا دیور مولوی ہے اور ایک کا دیور چرسی ہے، پردہ مولوی سے بھی فرض ہے، پردہ چرسی سے بھی فرض ہے۔ اللہ میاں نے یہ بحث ہی کیا کر دی ہے، ختم کر دی ہے۔ لیکن آپ تو ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہی تو سبق ملتا ہے۔ قربانی پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ مسلمان پہلے دن جا کے لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہیں، آج اب دیکھو سیکولر اور لبرل لوگوں کا بقرعید آئے گی نا اگلے مہینے، اگلے سے اگلے مہینے، تو وہ پھر اس میں بھی یہی، بھائی اتنے پیسے کسی جہیز میں دے دو، کسی غریب کو دے دو، اتنے موٹے کٹے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، اس سے یہ ہو سکتا ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے مذہبی اسکالرز ان اعتراضات کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ جواب اپنی جگہ درست ہیں کہ بھئی اس سے معیشت بلند ہوتی ہے، بڑی حکمتیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اصل جواب پتہ ہے کیا ہے؟ صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ
قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ ابراہیم نے تو گائے تھوڑی ذبح کی تھی، انہوں نے تو بچہ ذبح کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ابراہیم کو کہا بیٹا ذبح کرو، لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے۔ اس کی کوئی لاجک بنتی تھی؟ گائے کی تو پھر بھی بنتی ہے، گوشت خود بھی کھاؤ گے، غریبوں کو بھی کھلاؤ گے، اور جو گائے بیچنے والے ان کی وہ معاشی ترقی کریں گے۔ ایسا ہی ہوگا نا، لوگوں کو پروٹین ملے گا کھانے کو۔ گائے کے گوشت میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے، یہ بچوں کو مرغی پہ نہ لگاؤ، گائے کے گوشت کھلایا کرو، بچوں کی جان بنتی ہے، گائے کٹے جیسے بن جائیں گے وہ۔ گائے کے گوشت میں طاقت بکرے اور مرغی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ جب کھائیں گے، کھلائیں گے، اور دعوتیں بھی ہوں گی، محبتیں بھی بڑھیں گی، اور خوشیاں بھی ہوں گی، غریبوں کو پیسہ ملے گا۔ مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کہاں جائے گا؟ غریبوں۔ تو گائے میں تو کروڑوں حکمتیں ہیں، آپ کی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بچہ کاٹنے میں کوئی حکمت نہیں تھی۔ تو نبی نے بتا دیا ان حکمتوں کو تھوڑی دیکھنا ہے۔ تو ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کو اللہ نے کہا بچہ کاٹ دو، انہوں نے کہا کاٹ دیتا ہوں۔ اور جب تیرے آگے تھوڑی، اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے نا بچے کو، تو ہم تھوڑی، ہمیں تو لاجک کی ضرورت ہی نہیں، ہم کٹا کیوں کاٹتے ہیں بھائی؟ ہمیں تو اللہ نے کہا لا کے کاٹو۔ ٹھیک ہے غریب کی مدد بھی کرو، وہ 3 دن کے علاوہ ہے، 3 دن کے بعد پھر کٹا کاٹو گے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تبھی فقہا نے لکھا ہے کٹا لے کر آئے نا، 3 دن تک نہیں کاٹا، اب کٹنا نہیں ہے، اب چوتھے دن کاٹنے میں کاٹنے کا ثواب نہیں ملے گا، اب قربانی گئی۔ اب یہ کٹا اٹھا کے کسی غریب کو دے دو یا کباب بنا کے کھا جاؤ، اب قربانی نہیں ہے۔ ہاں اس کی قضا واجب ہے، تو قضا بھی ایسا ہی ہے کہ جانور نہ کاٹو، پورا پیسے صدقہ کر دو۔ اب کاٹ دیا تو پھر گوشت صدقہ کرنا پڑے گا، لیکن قربانی کے 3 دن ہیں، چوتھے دن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے میں صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں۔ جانور کاٹنا عبادت اور سنت صرف بقرعید میں، عقیقے میں ہے اور حج میں ہے، عمرے دم کے طور پر ہے۔ اس کے علاوہ جانور کاٹنا اسلام میں عبادت نہیں ہے، صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ صدقہ ہے وہ تو پیسوں سے کرو، راشن ڈالو وغیرہ، اس پہ تفصیلی بیانات ہو چکے ہیں، یہ دوبارہ نہیں چھڑتے اس ٹاپک کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیا دی؟ قربانی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت حاجرہ کو کہا نا ریگستان میں چھوڑ دو، کوئی لاجک بنتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے تھوڑی لاجک پوچھی جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، صرف آزمائش میں پورا نہیں اترے، بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے، جیسے جیسے اللہ کہتا رہا ویسے ویسے کرتے رہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا تجھے، لوگوں کو کہوں گا ابراہیم کو فالو کرو، تیری اولاد میں نبوت کو جاری کروں گا میں۔ تو یہ ہے جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ تو قرآن، ہاں بات یہاں آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے نا کہ آپ ہماری سفارش کریں، تو حضرت ابراہیم بھی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، مجھے کس کی فکر ہے، اپنی، میرا کیا بنے گا آج۔ تو اتنے بڑے بڑے پیغمبر تو میرے بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ تو سوچو ایسے موقع پہ جب اناؤنسمنٹ ہو کہ فلاں بن فلاں قد فاز، وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لا کے پکڑا دیا جائے، کتنا بڑا پہاڑ ہوگا جو ہمارے سر سے اٹھے گا۔ تو قرآن کہتا ہے فوراً یہ اعمال نامہ لے کے مڑے گا اور کہے گا ہاں ارے ارے اقرؤ کتابیہ، لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ ملنے والا ہے، تبھی میں نے قربانیاں دی خدا کے لیے، تبھی میں نے روزے رکھے، صدقے کیے، صدقہ خیرات کیا، اپنا پیٹ کاٹ کے غریب کا پیٹ بھرا میں نے، رشتہ داری جوڑی میں نے، یہ ساری قربانیاں میں نے اس دن کے لیے دی تھی، مجھے یقین تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، قرآن کہتا ہے یہ اس دن ایسی عیش کی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی۔ بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ایسی زندگی میں ہوگا کہ یہ زندگی سے خوش، نہ 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 نہ، زندگی اس سے کیا ہوگی؟ یہ ہم یہ لفظ کب استعمال کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ اب اس پہ سائنسی اعتراضات نہیں ہوتے کہ زندگی میں تو شعور ہی نہیں ہو کیسے خوش ہوگی، یہ تو بلاغت ہے نا۔ ہم دیکھو جب کوئی آدمی کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوں، کچھ لوگوں کے سارے کام الٹے ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، آ کے دکھڑے بیچارے سنا رہے ہوتے ہیں، یار ہم شادی کی تو رشتہ نہیں ہوا، عین وقت پہ لڑکی والے بھاگ گئے، نہ شادی ہو رہی ہے نہ کوئی بزنس ہو رہا ہے ہمارا،
کہہ رہا ہے اچھا چلتا ہوا بزنس میں نے خریدا تھا, جس دن حلیم کی دیگ پہ میں بیٹھا اسی دن سے حلیم سڑنا شروع ہو گیا. بندہ خالی چینج ہوا ہے, وہی بزنس تھا, میں جا کے بیٹھا ہوں, انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی, میں نے اپنی مرغی لا کے بٹھا دی, انڈے سڑ گئے. عجیب عجیب لوگوں کے بیچاروں, اللہ سب کے وہ مسائل سے بچائے. یار جس دن میں نے سونا خریدا اسی دن گولڈ نیچے آ گیا. ہوتا ہے نا, ساری دنیا ڈالر کی, میں نے ڈالر خریدا اسی دن ڈالر نیچے, میں نے پراپرٹی خریدی اسی دن پراپرٹی نیچے. ابے تو نے خریدی کیوں جب تجھے پتا ہے تو دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے, زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے. لگتا ہے زندگی اس سے, زندگی ہوئی نہیں ہوتی لیکن تعبیر یہ کی جاتی ہے لگتا ہے اس کی زندگی اس سے روٹھ گئی ہے, اس کی لائف اس نے لائف سے پنگا لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا, اب لائف کہہ رہی ہے میں تجھے خوشی نہیں کروں گی, اور جس کے سارے کام بننا شروع ہو جائے, الٹا بھی کرے تو سیدھا ہو جائے. اس نے گولڈ لے جا کے مارکیٹ میں بیچا 10 لاکھ کا, اسی دن گولڈ نیچے آ گیا. کہتے شکر ہے یار آج میں نے بیچ دیا تھا. اس نے پراپرٹی بیچی اسی دن پراپرٹی, اس نے 1 کروڑ کی بیچی ایک دم 50 پہ آ گئے. اس نے پراپرٹی 50 کی خریدی, پتا چلا جی پراپرٹی کی قیمتیں ڈبل ہو گئی. جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا. اسے ایک لڑکی پسند آئی, اس کے ابا اس کا رشتہ اگلے دن لے کے آ گئے اور شادی ہو گئی. تو یہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا, جہاں پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے تھے. اتفاق سے اس دن میرا دوسری پہ بیان ہوا, لڑکی کے ابا بھی آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس دن لڑکی کے ابا بھی اسی دن آئے ہوئے تھے, ان کے سمجھ میں آ گیا. تو بہت کچھ ہوتا ہے نا, چمتکار کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں ہندی میں, چمتکار کہتے ہیں, چمتکار ہو گئی. امام شافعی کا شعر ہے نا, اذا سمعت بان محروما اتا ماء لیشربہ فغاض فصدقی, جب تم سن کے وہ بدقسمت آدمی کنواں لبلب پانی سے بھرا ہوا تھا, اس نے کہا چلو کچھ نہیں ملتا پانی تو ملے گا نا, اور یہ کنویں کے قریب گیا, پانی اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا. کب بدقسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آئی ہوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَىٰ عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَحَقِّقِي, اور اگر کسی خوش قسمت کا پتہ چلے نا کہ درخت نہیں لگایا, درخت میں تو بڑا ٹائم, ہاتھ میں ٹہنی لی اور اسی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, تو مان لیا اگر خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو خیر یہ تو شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے نا. تو جب سارے کام بن رہے ہوں تو دوست کیا کہتے ہیں, یار لگتا ہے تیری لائف تو سے خوش ہو گئی ہے, تیری زندگی تجھ پہ مہربان ہو گئی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ایسی زندگی دوں گا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. زندگی کہے گی بتا تو کیسے خوش رہ سکتا ہے, بتا تجھے کیا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس جنت کا وارث بنائے, اور اس کے لیے کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. بس قرآن نے ایک شرط لگائی ہے, تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو, چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. اس جنت میں جانے کے بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ نے بیان کیا, اس میں بھی آپ کا اخبل طریقہ نہیں چلے گا. وہ طریقہ یہ وظیفوں سے نہیں ملتی وہ جنت, خوب سمجھ لو. وہ جنت ملتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے. فرائض واجبات پورے کرو اور کبیرہ گناہوں سے بچو, اگر ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرو اللہ سے. اتنا آسان طریقہ, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس جنت کا وارث بنائے, آپ کو بھی.